بعض لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ چوری بھی کریں گے، ڈاکہ بھی ڈالیں گے، رشوت خوری بھی کریں گے، غریبوں کو سود کا پھندا بھی لگائیں گے اور صدقہ بھی کریں گے۔ بیواؤں، مسکینوں اور غریبوں کی جھونپڑیوں کو ہتھیا کر ان پر لمبی لمبی عمارتیں بھی کھڑی کریں گے، ظلم و ستم بھی کریں گے، لیکن ہر مہینے 500 روپے مسجد میں بھی بھیجیں گے۔ کاروبار منشیات فروشی ہوگا اور اسی حرام مال سے ایک بیمار بکرا صدقہ کر کے سمجھیں گے کہ جنت خرید لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھو، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو پاکیزہ مال خرچ کرو۔ تم سے تو وہ کافر اچھے تھے جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو کہا کہ خبردار، اللہ کے گھر کی تعمیر میں صرف پاکیزہ مال ہی خرچ کیا جائے، حرام کی ایک پائی بھی اللہ کے گھر میں خرچ نہ ہو۔ یاد رکھو، حرام خور کا نہ تو صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ ایک آدمی بہت لمبا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ بال گرد و غبار سے اٹا ہوا، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جن کے لیے تم نے چوریاں کی، جن کے لیے تم نے ڈاکے ڈالے، جن کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے تم نے سود کھایا کھلایا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا، وہی تمہارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے، اے اللہ، اس نے ہمیں حرام کھلایا۔ ایک دن آئے گا جب فرشتے تمہیں جکڑ کر لائیں گے، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، جب مال حرام سے کیا گیا صدقہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا اور تمہیں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے گا۔ اس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کہاں پناہ ملے گی؟ کون تمہاری مدد کو آئے گا؟ سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تم کل توبہ کرنا چاہو لیکن کل کبھی نہیں آتی۔ آج کتنے لوگ قبروں میں پڑے ہیں جن کو کل توبہ کرنی تھی لیکن ان کی کل آئی ہی نہیں، اور آج وہ قبروں میں یہ تمنا کرتے ہیں، کاش زندگی دوبارہ مل جائے، لیکن یہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، صرف ایک بار۔ جو اس دنیا سے گیا وہ گیا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا، کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔